کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بزرگوں میں کل ذکر کر رہا تھا حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے زمانے کے بادشاہ عبد الملک کے پاس گئے اور ان کے پیر کے اندر ایک زخم ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے پیر کو کاٹا گیا۔ کاٹنے کے بعد اپنے پیر کو اپنے پاس منگوایا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، مجھے تو نے 2 ہاتھ دیے تھے اور 2 پیر دیے تھے، اس میں سے ایک پیر میرا لے لیا، اور 4 بچے دیے تھے، ایک بیٹے کو لے لیا۔ اے میرے محبوب، اے میرے مالک، تو نے زیادہ دیا اور تو نے لیا کم۔ اس طرح وہ اپنی زبان پر شکر کا الفاظ استعمال کرتے تھے۔ عبد الملک کے پاس ایک جماعت آئی، اس میں ایک شخص کو دیکھا جو بیچارہ بہت زیادہ پریشان حال، اس کی ایک آنکھ بھی پھوٹی ہوئی تھی، حالت بھی بہت خستہ تھی۔ بنی ابس کا ایک آدمی تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تیری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا ہمارے قبیلہ بنی ابس کے اندر سب سے رئیس آدمی میں تھا، بہت کھاتا پیتا آدمی تھا، بہت اچھی حالت میری تھی، میری بیوی تھے، میرے بچے تھے۔ ایک دن ہم تفریح کرنے گئے تھے ایک جگہ، اور اچانک وہاں تھے اور وہاں پر سمندر کی طغیانی آئی اور پانی اتنا زیادہ آیا کہ میری بیوی اور بچے سارے کے سارے جو ہے اس کے پانی کے اندر غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئی۔ صرف وہ میرا ایک بچہ تھا دودھ پیتا، وہ میرے گود کے اندر تھا۔ تو میں اپنے بچے کو پکڑ کر لے کر جا رہا تھا اور میرا اونٹ بھاگ رہا تھا، اونٹ کو پکڑنے دوڑ رہا تھا، اور بچے کو میں نے ایک جگہ رکھا اور آگے جا رہا تھا۔ تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے کے منہ کے اندر میرا بچہ تھا۔ میں جب بھیڑیے کو چھڑانا آیا کے پاس سے چھڑانا آیا تو میرا بچہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کی، اونٹ نے مجھے ایک ایسی لات ماری جس کی وجہ سے میری ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ تو عبد الملک نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اس شخص کو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور بتاؤ دیکھو یہ سخت آپ سے زیادہ مصیبت زدہ ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے۔ سارے مدینہ، کیونکہ ان کی سخاوت بھی بہت عام تھی، ان کا ایک بہت بڑا مدینہ میں کھجور کا باغ تھا، اس کی بارڈر اور بار لگا دیتے تھے۔ کب تک؟ جب تک کھجور پک نہ جاتے تھے۔ جب کھجور پک جاتے تھے تو وہ جو بارڈر لگائی ہوئی ہے، وہ بار لگائی ہے، اس کو ہٹا دیتے تھے۔ جو آدمی مسافر جانا آتا جاتا تھا، جس کو جتنا کھانا چاہتا ہے وہاں سے کھا سکتا تھا، کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، اور اتنے بڑے فقیر بھی تھے۔ تو وہ سب آئے تو سب لوگ تعزیت کے لیے پہنچے۔ ایک آدمی نے، اس کا نام تھا ابراہیم بن محمد بن طلحہ، انہوں نے جو تعزیت پیش کی وہ بہت عجیب طرح کی تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا اے عروہ، اے زبیر کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا، اور بدن کے 4 بڑے اعضاء، 2 ہاتھ اور 2 پیروں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے لیا۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کا پیر جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو باقی جب ایک حصہ چلا گیا ہے تو امید رکھتا ہوں کہ باقی حصے بھی جنت میں جائیں گے۔ اور جس چیز کو ہمیں ضرورت تھی، آپ کے علم کی ہمیں ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھا کہ آپ کے علم سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت عجیب و غریب واقعہ، جس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔